السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کے شہر فتح پور کے دو سگے بدماش بہن بھائیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ لڑکے کا نام کاسو بٹ تھا جبکہ لڑکی کا نام پروین بٹ تھا، جسے پیار سے پروینی بٹ کہا جاتا تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے 70 سے زائد لوگوں کو پار لگایا۔ ان دونوں کے ماں باپ کو ان کے علاقے کے ایس ایچ او طفیل بھٹی نے پار لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جرائم کا راستہ اختیار کیا۔ کاسو بٹ اور پروین بٹ نے اس وقت کے مشہور بدماش بھولا سنیارا گجر کو علاقہ غیر سے جا کر اغوا بھی کیا تھا، جبکہ ان کے کچھ دوستوں کے مطابق جب جیل سپرنٹنڈنٹ نے جیل کا دورہ کیا تو اس کا کاسو بٹ کو دیکھ کر پیشاب نکل گیا تھا۔ کاسو بٹ اور پروین بٹ نے جیل کے اندر اس وقت انڈین ایجنسی را کے ایک ایجنٹ کو بھی پار لگایا۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے اپنی 4 مربع زمین بیچ کر اس دور میں ہتھیار خریدے تھے۔ یہ 90 کی دہائی کا دور تھا۔ جو ہتھیار ان دونوں بہن بھائیوں کے پاس اس وقت موجود تھے وہ شاید ہی اس دور میں کسی کے پاس ہوں۔ کہا جاتا ہے ان کے خاندان والوں نے ان دونوں بہن بھائیوں سے رشتہ داری ختم کر دی تھی، جس کی وجہ ان کی بدماشی تھی۔ کاسو بٹ اور پروین بٹ نے اپنے ماں باپ کے قاتل ایس ایچ او طفیل بھٹی کے پورے گھر کو پار لگا کر بدلہ لیا۔ ان طفیل بھٹی کے گھر کے 7 افراد کو پار لگا دیا تھا۔ ان لوگوں کو ایک شادی کی تقریب میں پار لگایا گیا تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں پر 2000 سے زائد مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے، جن میں قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان، بھتہ وصولی جیسے مقدمات شامل تھے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تمام تفصیلات کاسو اور پروین بٹ کے کچھ خاندان کے لوگوں سے لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے علاقے کے پٹواری ممتاز گجر سے بھی ان واقعات کی تفصیلات لی گئی ہے۔ ان دونوں بہن بھائیوں کے بارے میں آپ لوگ 2007 8 اکتوبر کی جنگ اخبار میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات۔ دوستو، جب ان دونوں بہن بھائیوں کے ماں باپ کو پار لگایا گیا تو انہوں نے ایس ایچ او کے خلاف مقدمات درج کروانے کی کوشش کی، بلکہ پولیس نے ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی بجائے ان دونوں بہن بھائیوں پر جھوٹے مقدمات درج کر دیے تھے، اور پروین بٹ کو اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ جس وقت پروین بٹ کو گرفتار کیا گیا تھا، کاسو بٹ پولیس کے ہاتھ نہ آیا۔ پروین بٹ پر ڈکیتی کے علاوہ منشیات فروشی کی دفعات لگا کر اسے عدالت کی طرف سے 7 سال عمر قید کی سزا کروا دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے جب اس کی 11ویں پیشی تھی تو اس کے بھائی کاسو بٹ اور اس کے کچھ دوستوں نے پولیس کی گاڑی کو اس وقت راستے میں روک کر 11 پولیس والوں کو پار لگایا جب پروین بٹ کو کچہری سے جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اس وقوع پر بی بی سی انٹرنیشنل نیوز چینل نے بریکنگ نیوز بھی چلائی تھی۔ یہ دونوں بہن بھائی اس وقوع کے بعد 4 سال تک مفرور رہے، اور اس عرصے کے دوران انہوں نے پناہ سیالکوٹ کے مشہور بدماش پپو بٹ کے کزن اچھو بٹ کے پاس لی تھی۔ اچھو بٹ کے ذریعے کاسو بٹ کی دوستی پپو بٹ سے ہوئی تھی۔ بعد میں کاسو بٹ اور پروین بٹ پپو بٹ گروپ کا حصہ بن گئے تھے۔ بہت کم عرصے میں یہ دونوں بہن بھائی پپو بٹ کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ بن گئے تھے۔ اس دور میں بھولا سنیارا گجر اور پپو بٹ گروپ کی دشمنی عروج پر تھی۔ جب پپو بٹ وغیرہ پر کچہری میں حملہ ہوا تب یہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس کا بدلہ کاسو بٹ نے علاقہ غیر میں جا کر بھولا سنیارا گجر کے 4 لوگوں کو پار لگایا، اور اس کے ساتھ ہی بھولا سنیارا گجر کو اس نے اغوا بھی کر لیا تھا۔
کہا جاتا ہے اس وقوع میں کاسو بٹ کے ساتھ پپو بٹ گروپ کے درجنوں لوگ شامل تھے۔ جب بھولا سنیرا گجر کو اغوا کر کے پنجاب کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں ایک ناکے پر ان لوگوں کا پولیس سے مقابلہ ہوا، جس میں 30 سے زائد پولیس والوں کو پار لگا دیا گیا تھا، جبکہ کاسو بٹ شدید زخمی ہو گیا تھا اور کاسو بٹ کے ساتھ موجود پپو بٹ کے 16 لوگوں کو بھی پولیس نے پار لگایا تھا، اور بھولا سنیرا گجر موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ اس وقوع کے بعد یہ لوگ دوبارہ فرار ہو گئے۔ اسی عرصہ کے دوران کاسو بٹ کی بہن پروین بٹ کو پولیس نے ایک مخبر کی اطلاع پر فیصل آباد کے علاقے جڑاں والا میں پار لگا دیا تھا۔ اسی عرصہ کے دوران پپو بٹ وغیرہ بھولا سنیرا گجر گروپ کا نشانہ بنے۔ اس وقوع کے صرف 9 دن بعد کاسو بٹ نے مزید 6 پولیس والوں کو پار لگا کر اپنی بہن کا بدلہ لیا۔ کہا جاتا ہے اس نے ان پولیس والوں کو ایک تھانے کے اندر گھس کر پار لگایا تھا، اور جب یہ کارروائی کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو رہا تھا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ اس پر 4 سال تک مقدمات چلے اور عدالت کی طرف سے اسے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اس طرح اس کی زندگی کا باب بند ہوا۔ دوستو، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے، اچھے کام کریں، برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں، ہر برے کام کا نتیجہ برائی ہوتا ہے۔ میری تمام ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش پر خاص توجہ دیں اور ان پر گہری نظر رکھیں تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے ان کے بچے کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میری آپ تمام لوگوں کے ماں باپ سے درخواست ہے اپنے بچوں کو کھل کر بغیر کسی شرم کے اچھے اور برے کاموں کے بارے میں کھل کر بتائیں تاکہ ان کو معاشرے کی سمجھ آ سکے۔ میری دعا ہے کہ جو لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، میرے ماں باپ، بہن بھائی، پیر و مرشد، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار جو زندہ ہیں جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مرزائیوں، قادیانیوں، یہودیوں کو، میکرون کو، فرانس والوں کو جس نے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ان کو نیست نابود فرما۔ یا اللہ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب فرمانا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔